النذير السراج المنير الطهر الطاهر الطر الفاخر الرسول المصدق المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم والمنحرفين عنهم والشاكين فيهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين والإمام المختار بقاتل المنافقين والكفار قسيم الجنة والنار والصاحب السلطان مصداق قول النبي المختار لو عتي الراجل قدم رجلا قرارا غير فرار عاشقان ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام اللهم صل على محمد وآل محمد. آج بھی اس مجالس عزا میں ہم اس کا تذکرہ کریں گے کہ جو پیکر وفا ہے. عزیزان محترم، نامعلوم کتنے ادیان اور مذاہب کے رہنما گزرے، نامعلوم دنیا میں قطب السطح گزرے، نامعلوم دنیا میں بڑے بڑے سکالرز گزرے، بڑے بڑے شہنشاہ گزرے، لیکن جس طرح عباس نے جو اپنے آپ کو زمانے سے پیار کروایا ہے، کوئی ایسی شخصیت نے نہیں کروایا. میں تو یہ سمجھتا ہوں جو میں کہوں اتنا پیار کیا حسین سے کہ زمانے میں پیار لے لیا. آج گھر گھر میں حاضریاں ہوئی ہیں نا، سر سے پیر تک مجسمہ محبت تھے. زندگی میں بھی بہت چاہے گئے، بچپن سے بہت چاہے گئے. جس کی چاہ مولا کائنات کو ہو تو وہ کیوں نہ چاہ جائے. کیا کہنا اللہ تمنائے علی صلوات پڑھیں تھوڑا سا. صل على محمد وآل ایک اور صلوات پڑھیں ہم حضرات. تو عزیزان محترم، گفتگو یہ ہے کہ اتنا پیار کیا حسین سے کہ زمانے کا پیار لے لیا. جس کی چاہ مولا کائنات کو ہو تو وہ کیوں نہ چاہ جائے. تمنا ایک علی، لیکن توجہ تو میں ایک طرف رکھنی ہے. ایک سوال پڑھیں محمد والے مراد رسول یاد رکھیے
امام نے فرمایا 7 خوبیاں ایسی تھی عباس میں کہ ہم تمہیں کیا بتائیں. 7 خوبیوں کو بیان نہیں کروں گا، بڑی جلدی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں. پہلی خوبی تو یہ تھی کہ بصیر تھے، یعنی بصیرت رکھتے تھے. سنیے امام نے شرح کا بصیر اس کو کہتے ہیں جو علم الہی میں کامل ہو، جو شریعت فقہ اور تفسیر کا علم جانتا ہو. پھر فرمایا کہ عباس حافظ قرآن تھے، بڑی برکت چاہتا ہوں عزیزان محترم. پھر فرمایا کامل الایمان تھے، یعنی ایمان کے اس منزل پر تھے جب جہاں انسان جب سجدے میں سر رکھتا ہے تو اس کا جی کرتا ہے کہ اب سجدے سے سر اٹھائیں، لیکن جب عباس سجدے میں سر رکھتے تھے تو سجدے کو تول دیتے تھے. اس لیے اللہ نے سجدے کا ایسا نشان دیا جو زہرہ ستارے کی طرح چمکتا تھا. اور زہرہ ستارے کی طرح تمنائے علی آرزوئے زہرا. یاد رکھیے بڑا قیمتی جملہ. کائنات آدم و عالم میں ہر ایک نے کچھ نہ کچھ جناب سیدہ سے مانگا. کیا سن رہے ہیں؟ کائنات میں کچھ نہ کچھ ہر شخص نے جناب سیدہ سے مانگا. اللہ نے بطول کو خلق کر کے حجاب مانگا. کیا سن رہے ہیں؟ اللہ نے بطول کو خلق کر کے حجاب مانگا. مولا علی نے سیاہ ہوا کرتا مانگا، رسول نے نساء مانگی، ہر ایک نے فاطمہ سے کچھ نہ کچھ مانگا. اللہ نے حجاب، رسول نے نساء. اور میں کئی گھنٹے کے میٹر پر دو میں دے رہا ہوں. اللہ نے حجاب، رسول نے نساء، مولا علی نے سیاہ ہوا کرتا مانگا، لیکن فاطمہ نے کچھ نہیں مانگا. اللہ سے مانگا تو یا علمدار مانگا یا عزادار، یا علمدار مانگا یا عزادار مانگا. عزادار پیدا نہیں ہوئے، دعائے سیدہ میں خلق ہوئے ہیں. کب بارکت ہوگی تب بھی عزادار ماتم کر رہے ہیں کہ دعائے سیدہ ہے. یا تو علمدار یا عزادار. اور یاد رکھیے علم اس کا ہی رکھتا ہے جس کی ولایت ہوتی ہے. عزیزان محترم آپ سنیں گے یہ تو پیغمبر وفا ہے، ناز وفا ہے، امام وفا ہے، سلطنت وفا ہے، سلطان وفا ہے، سرکار وفا ہے، صحیفہ وفا ہے. علمدار لشکر حسین ہے، سرکار اہل بیت رسول اکرم ہے، سرکار سکینہ ہے. علمدار لشکر حسین کون عباس رئیس الشجاعان، مملکت شجاعت کا راس و رئیس، مملکت شجاعت کا تاجدار. کون عباس، کون عباس، ملائب السینہ سنانوں سے کھیلنے والا ہمارے بنی کا شجاع جان کہ جس کے لیے شاعر نے کہا کہ عباس کو ہم صورت حیدر میں کہو. کیا سن رہے ہیں؟ عباس کو ہم صورت حیدر میں کہو. سن لیں گے مسیح تو خدا کہنا سبحان اللہ. صلی اللہ محمد عباس ہے مراد رسول، علی کی تمنا، فاطمہ کی چاہ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وفا ہے، اور ایسا وفا کہ ہر گھر میں جس کا علم ہے، ہر گھر میں جس کا علم ہوتا ہے، تو اس کا مطلب بتایا چلا کہ عباس کی آپ نصرت کا اعلان کر رہے ہیں. اور یہ بھی پتا چلا کہ ہر گھر میں عباس کا علم اٹھنا، عباس کا جھنڈا نکلنا اس بات کی دلیل ہے کہ یقین عباس اس صاحب کو کہتے ہیں کہ جس نے ہمیشہ اپنے بھائی کو آقا کہا.
شاید اس لیے کہ آپ پوری تاریخ انسانیت اٹھا کے دیکھیں، ایسا سخی کہ جو دریا پر تو گیا لیکن پانی نہیں پیا۔ عزیزان محترم یاد رکھیے، سب نے دریا سے بات بجھائی، کیا سن رہے ہیں آپ؟ سب نے دریا سے پیار بجھائی، لیکن یہ واحد ابوالفضل عباس ہے جس نے دریا کا پیاسا چھوڑا۔ جب ہمیشہ دریا کا تصور ہوتا ہے تو عباس کا نام ذہن میں آتا ہے۔ جب کبھی دریا کی ہوا چلتی ہے، کیا سن رہے ہیں؟ جب دریا کی ہوا چلتی ہے تو عباس کا نام ذہن میں آتا ہے۔ کیوں عباس کا نام آتا ہے؟ اس لیے کہ آج بھی پانی، میرا جملہ ذہن میں ہو، آج بھی پانی عباس کے روضے کی زیارت کر رہی ہے۔ آج بھی پانی عباس کے روضے کو کعبہ سمجھ کر حج کر رہا ہے۔ بلند نعرے سلوات۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی۔ عزیزان محترم، سب نے دریا کو پیاسا چھوڑا، لیکن یہ واحد ابوالفضل عباس ہے کہ جس نے دریا سے پیاس نہیں بجھائی بلکہ دریا کو پیاسا چھوڑا۔ سنیے گا عبداللہ کہوں، وہ حیدر ہے جس نے پتھر پہ آگ لگایا۔ وہ حیدر ہے جس نے پتھر میں آگ لگایا، یہ ثانی حیدر ہے جس نے پانی میں آگ لگا دیا۔ یہ ثانی حیدر ہے جس نے پانی میں علم کو گاڑ دیا، اور علم کو گاڑنے کے بعد یہی تو انقلاب پیدا ہو گیا کہ دنیا والوں جان لو کہ 1400 برس سے لے کر آج تک دریا پر عباس کا قبضہ ہے۔ مولا کہ جو اتنی فوج تھی لیکن دریا کا اپنا نام نہ کر سکے، لیکن جو میرے قرآن کا تذکرہ ہوتا ہے کیوں؟ جب نہر فرات میں آپ جاتے ہیں تو ہمیشہ ایک ہی تمنا رہتی ہے کہ یہ عباس کا پانی ہے، یہ عباس ہے کہ جس کے وسیلے سے ہمارے گھر گھر میں آج حاضریاں ہوئی ہیں نا، اور ہر گھر میں آپ دیکھیں ایک ہی تمنا ہوتی ہے، عباس علی آپ کو باری سکینہ کی خصلت ہے کہ جتنے جو بھی ہونے والے وہ اس در میں پوری ہو جاتی ہے۔ کیوں پوری ہو جاتی ہے؟ اس لیے کہ یہ وہ واحد علمدار ہے کہ جس کے ہاتھ تو کٹ گئے لیکن مشق کو گرنے نہیں دیا۔ کیوں گرنے نہیں دیا؟ کہ آقا نے بتایا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں علم کہاں سے چلا؟ علم چلا آدم کے بیٹے سے۔ اور کب علم اٹھایا آدم کے بیٹے نے؟ اس وقت جب ایک بھائی نے ایک بھائی کو قتل کیا، تو وہاں سے علم موضوع دوسری طرف جا رہا ہے کہ علمدار کسے کہتے ہیں، علمدار کی صفت، یہ بالکل الگ موضوع ہے۔ لیکن آج مجھے علمدار کی چند کی جھلک دکھانی ہے کہ اگر شیش نے اٹھایا تو پھر 1400 برس کے بعد آج یہ عزادار علم اٹھا رہے ہیں، تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم اس وقت اٹھایا جاتا ہے جب کوئی قاتل سے اظہار بیزاری کرے۔ علم اس وقت اٹھایا جاتا ہے قاتل سے جنگ کرنے کے لیے، اور آج تک جنگ کربلا ختم نہیں ہوئی۔
یہی کہتا تھا کہ ابوالفضل عباس ہم شکل مولا علی نہیں ہیں بلکہ ہم شبیہ مولا علی ہیں. اگر کسی کو علی کا خون دیکھنا ہو تو عباس کو دیکھو. اگر کسی کو علی کا چہرہ دیکھنا ہو تو عباس کو دیکھو. اور دنیا والوں نے دیکھ بھی لیا کہ جب عباس صفین کے میدان میں آئے. دیکھیے ادھر 2.5 لاکھ اور ادھر 2 لاکھ گلے پڑے پڑے تھے. لاشوں پہ لاشیں پٹی جا رہی تھی. میدان تھمکتا جا رہا تھا. کیوں چھوٹا سا تھا یہ میدان صفین کا میدان تھا. صبح سے گھوڑے دوڑتے تو زمین ہلتی. جب لاکھوں گھوڑے دوڑیں گے تو زمین ہلے گی داد اٹھے گی. علی کا یہ عالم کہ جب آ جاتے تو دہکا مچ جاتا. اس لیے کہ کبھی کبھی علی افسانے بنی عاشق دکھاتے تو اب جو آتے تو تلوار کو لہراتے ہوئے آتے. لوگ سمجھتے ایک تلوار آئے ایک بار پھر دوسرا علی کا بلند ہوتا. کیا ہو رہا اس طرح بھی تلوار ادھر بھی تلوار مشرق میں بھی تلوار مغرب میں بھی تلوار. یہ کس کی تلوار ہے؟ اب جو دنیا والے پہچان نہ سکے کہ یہ علی ہے یا عباس ہے. سنیے اب جو علی آتے بڑے بڑے سولہ گھس جاتے میدان میں. علی آ گیا علی آ گیا علی آ گیا. علی آ کے کہتے ہیں نکل باہر. کیوں قطرہ ہے مسلمانوں کو؟ جھگڑا میرا تیرا ہے. تو مجھے قتل کر دے یا پھر میں تجھے قتل کر دوں تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے. چپ جاتا پیچھے چپ جاتا بڑے بڑے غلاموں کا پیچھے. ہمارا ایسا کہتا جانا کیوں نہیں جا رہا ہے؟ کہتا ہاں تاکہ علی مجھے مار ڈالے اور خلافت تو کہے کہ تو چلا جا. یہ اسے کہتا تو چلا جا یہ اسے کہتا تو چلا جا. پورا لشکر تو ہو گیا. سیاست لڑتی اور کہتی علی کے سامنے کون جائے. آج تک سیاست کی ہمت نہیں کہ امامت کے سامنے آ سکتا. علی آتے کہ اس لیے کہ یہ بڑے بڑے جھکاتے نکلے اور وہ علی کو دیکھ کر ڈر جاتے. علی واپس آتے کہتے عباس یہی تو میرا منصب چننا ہے. عباس ذرا میری قد کے سامنے آؤ. 18 برس کے ہوئے اور چہرے پر نقاب ہے. جب 18 برس لگا تھا علی اکبر کو تو کعبے میں امام حسین نے علی اکبر کا نقاب اٹھایا تھا. کہا یہ بھی اکبر وہ بھی اکبر. تو جب عباس 18 برس کے ہوئے تو چہرے پر نقاب اٹھایا. اب سنیے ایک بار لباس اتارا. علی نے بھی اپنا لباس اتارا. عباس نے میرا ماما پہنا اپنا ماما اتار کے مجھے تو بیٹے کا ماما خود پہنا. عباس کا ماما اپنے سر پہ باندھا اور جیسے ہی عباس کے سر پر علی اپنا ماما باندھ رہے تھے تو پھر کہا عباس کی امامہ نہیں باندھا یہ امامہ کی ولایت کا ساتھ ہے. یہ ولایت ہے اور سب پیارا ہے. امامہ کو ملے گی ولایت ملے گی تو ولایت ملے گی. ولایت ملتی کیسے ہے؟
امامہ پہنا کر یہ بتا دیا کہ عباس کو معصوم سمجھنا، کیونکہ ولی بھی معصوم ہوتا ہے، ولی بھی معصوم ہوتا ہے۔ اب سنیے، تاریخ نے لکھا کمر میں باندھ لیا پٹا عباس کو اور تلوار کی نائل کی نزاعت میں لیا حسن، سنتے جائیے، حسن وجہ صورت علی، لباس علی، اسلحہ علی کا، آواز دی لاؤ مرتجس، خمر نقاب تھامو، عباس کو سواری ہوئی قائم کے کم سے علی نے عباس کو جاتے دیکھا، جیسے ہی ہوا سے باتیں کرنے لگا مرتجس۔ ابھی میدان جنگ کے انتظار میں تھا کہ پھر علی آئیں گے، تیاری تھی کہ پھر علی ہوگی، کہ دور سے ایک سوال ہوا بہت آیا، مرتجس سے کہانی ہے، مرتجس کہتے ہیں رجس کو، رجس کہتے ہیں بادل کی طرف کو، رجس سفید بادل جب فضا میں آئے اور اس میں بجلی گڑ گئے، اسے کہتے ہیں مرتجس۔ جو آیا ہے بادل کا ٹکڑا کبھی نیزے پر بھی نظر آتا تھا، ارے چلیے عباس کو سنیے، کبھی تلوار کی ڈھال نظر آتی کہ جیسے سفید بادل میں بجلی گڑ جائے، ایک گھوڑے کی ڈال اچھلتی اور ابھی روم چمٹ پڑتی اور یوں چل رہا تھا صفات الجیاد۔ سورہ صفات میں گھوڑوں کی سب سے بلند مثال ہے، اللہ نے صفات الجیاد دنیا میں سب سے بہترین گھوڑا ہوا ہے۔ سورہ صفات میں اللہ نے فرما رہا ہے کہ جو صفات ہو اور ساتھ میں جیاد ہو، جیاد فرمانے کا بات کی صفات اس گھوڑے کو کہتے ہیں جب دوڑے تو آگے کا سیدھا پیر گھوڑا خم کر کے دوڑے، اسے کہتے ہیں صفات۔ اب سنو، جب بات اس گھوڑے کو کہتے ہیں کہ جب ہوا پر آ جائے تو رکنے کا دم نہ لے۔ عباس آئے، سنیے گا، جیسے عباس آئے، میں منے کے گھوڑے، میں سرے کے طرف گھوڑے، آج عباس اسی طرح جنگ کر رہے تھے۔ اب سنیے، جس طرح سے اگر عباس نے کربلا میں صفین کی طرح جنگ لڑی ہوتی تو نہ جانے یزیدی فوج والے اپنے خیموں کو اٹھا کر، اپنے سرداروں کو اٹھا کر اپنے سپر پر چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عباس آ رہے ہیں۔ لیکن کربلا کے میدان میں بھی دیکھیے اور صفین کے میدان میں بھی دیکھیے، اگر حسین تلوار کی اجازت دے دیتے، تلوار کی اجازت دے دیتے تو شاید یہ بنی امیہ کی نسل نہ رہتی۔ کیوں بنی امیہ کی نسل باقی نہ رہتی؟ اس لیے کہ باپ وہ ہے جو 70 نسلوں کے سروں کو کاٹتا ہے، اور بیٹا وہ ہے، باپ کا بیٹا ہے، اور بہادر باپ کا بیٹا اگر میدان جنگ میں اپنے باپ کو بہادری کے سے نہ سنائے اور قصوں کے ساتھ جنگ نہ لڑے تو کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں، ایک طرف کربلا کی جھلک، ادھر ابوالفضل عباس بجلی کی طرح مرتکز کا سوال ہوئے
لاشیں اور تلوار سے پھودے ٹپکتی ہوئی، بڑی توجہ چاہتا ہوں، تلوار سے پھودے ٹپکتی ہوئی لہو کی اور رک نہیں رہی تھی تلوار، ایسا لگتا ہے سوار اور آگے بڑھے گا اور آگے بڑھے گا اور آگے بڑھے گا، لوگ ہاتھوں سے اپنی گردنیں پکڑ رہے تھے، ارے سر کو سلامتی ہے نام عباس لیجیے اور ایک بار ترین سلوات مجھے پتا ہے آپ تھکے ہوئے ہیں، لیکن آپ اس کے غلام ہیں کہ جو کربلا سے لے کر شام تک پیدل چلا، آپ اس کے غلام ہیں۔ تو سنیے، شان سے سواری تو آپ نے سنی، لیکن عباس کی جنگ کی جھلک تو دیکھیے۔ ابھی تو میں نے پوری جنگ نہیں پڑھی، سننے کے لیے آمادہ ہے ایک بلند ترین سوال۔ بچوں کا نام معیشی درندوں کے نام پر رکھا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے، حیدر بھی شیر کو کہتے ہیں، زرغام بھی شیر کو کہتے ہیں، زیغم بھی شیر کو کہتے ہیں، اور عباس بھی شیر کو کہتے ہیں۔ کیوں شیر کو کہتے ہیں؟ کا جو جنگل کے تمام وحشی جانوروں کے درمیان تو سارے جنگل کے موزی جانور بھاگ جائیں، اسے شیر کہتے ہیں، اور جس کی آمد پر معاویہ کا لشکر ڈر کے بھاگ جائے اسے اور اس طرح سے عباس چلے۔ نہ جانے ملک الموت کو تکلیف ہو رہی تھی، جس طرح علی قتل کرتے، اگر عباس نہ ہوتے شاید پوری نسل معاویہ ختم ہو جاتی۔ آج آپ کو یہ دیکھنا نہیں پڑتا، یہ سننا نہیں پڑتا ہے۔ نسل بنی امیہ وہیں تک ختم ہو جاتی، لیکن حق کو بھی بچانا تھا، کربلا کو بھی۔ اور ادھر خودکار کا ہوا، جب سارے چیز باہر نکلے، کون میدان جنگ میں آیا؟ پتا نہیں، ابھی تو چہرے سے نقاب نہیں ہٹا، جب چہرے سے نقاب ہٹے گا تو لشکر والوں کا کیا ہوگا؟ یعنی پیچھے والے شاید سو گئے۔ اگر آپ پیچھے سے میں مارنا چاہتا ہوں یا پیچھے سے ہی سوال بھیج دیجیے، شان یہ حیدر تھا اور عرب
کبھی نہ بھاگے. اور کیوں نہ بھاگتے؟ اس لیے کہ عباس ہے. ارے یہی تو قیامت ہے. یہی تو مجھے عرض کرنا ہے. اگر صفین کے جوہر عباس نے کربلا کے میدان میں دکھا دیا ہوتے تو قیامت مچ جاتی. اب جیسے ہی عباس میدان میں آئے تو فوجوں میں ہلچل مچی, فوجوں میں شور ہوا کہ یہ کون ہے, کہ یہ کون ہے. ایک مرتبہ پیچھے کی صفوں نے آگے کی صفوں سے پوچھا کون ہے. ادھر سے آواز آئی علی, ادھر سے آواز آئی علی. اور اس نے زمین میں معاویہ کے لشکر میں بس چاروں طرف سے علی 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 لعنت تو ہے تو تشامت رہے گی, لیکن لوجک کی بات کر رہا ہوں. معاویہ کسے کہتے ہیں؟ معاویہ کے معنی ہے کتیا, اصل کہتے ہیں شیر.
اس لیے کہ علی کے ماننے والے ہیں. انشاءاللہ پھر کبھی آنا ہوا تو تفصیلاً بتانا. تو میں نے صفین کی جھلک سنائی ہے. یاد رکھیے یہ واحد شخصیت ہے ابو الفضل عباس کہ جس کی جنگ نہ کوئی بیان کر سکتا ہے. اس لیے کہ شجاعت عباس بہادروں کی زبانی سے نہیں بنتا ہے. کچھ لوگ بہت گئے. یاد رکھیے بہادروں کا تذکرہ صرف بہادر قوم ہی لیتی ہے. بہادروں کا تذکرہ مجھے کہہ رہا ہے کہ نہیں جانا سلام جو بہادر نہ ہو، جو مرد نہ ہو، جو جنگجو نہ ہو، اگر ان کے قصے کسی قوم میں بیان کیا جائے جھٹلا کر کہ وہ میدان میں تلوار کے جوہر دکھائے، اے دنیا والے سب سے پہلے عباس کی جنگ کو دیکھیں بعد میں علی کی طرف آئے. جس کا بیٹا اتنا بڑا بہادر ہے اس کا باپ اتنا بڑا شہید ہوگا. جتنے زیادہ ان کے فضائل ہیں اتنے زیادہ ان کے مسائل ہیں. بس میں آ گیا اپنی منزل پر. اگر پھر انشاءاللہ کوئی موقع ملے گا یہاں بیان کرنے کا تو میں ضرور بیان کروں گا کہ جگہ کربلا میں عباس نے کس طرح سے میدان میں جنگ کے جوہر دکھائے، کس طرح سے صفین میں جنگ کے جوہر دکھائے. لیکن بس لائٹ کو آف ہی رہنے دینا، اس لیے کہ آج ہم اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جس کے بہادری کے چرچے اتنے تھے لیکن میدان جنگ میں تلوار نہیں ملی، جنگ کی اجازت نہیں ملی، پانی ملنے کی اجازت نہیں ملی. جزاک اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ کو کوئی دنیا دے سوائے بھائی سید الشہداء کے.